اوکے بردرز، میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے دا نیوز انٹرنیشنل کا، ہڈن ایپیڈیمک لونلینس کلنگ نیئرلی 100 پیپل ایوری آور گلوبلی، اور یہ WHO کی رپورٹ ہے. بلکہ آگے جا کر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ 1 in 6 people worldwide suffer from loneliness, a hidden epidemic that is now linked to more than 8,71,000 deaths annually or nearly 100 every hour. ہر گھنٹے 100 لوگ گلوبلی لونلینس کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور بہت سیڈ واقعے دیکھنے میں آئے، 2 واقعات پاکستان میں بھی، ایک وہ جو ایکٹریس ہیں سینئر عائشہ غالباً ان کا نام ہے، اور ایک ریسنٹلی بہت سیڈ انسیڈنٹ آئی تھنک حمیرہ نام ہے ایکٹریس کا، ان کی ڈیڈ باڈی ملی اور سننے میں آیا بہت عرصہ پرانی ان کی ڈیڈ باڈی، around 9 months. سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے ٹو دس حماس بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، پہلے یہ میں اس آئیڈیا کے اوپر، فنومینا کے اوپر جو آپ نے ریسرچ اسٹڈی مینشن کی ہے نا، اس کے اوپر ذرا میں فنومینا کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری ہے بتانا. دیکھیں ہمارے حالات حاضرہ کیا ہیں. حالات حاضرہ یہ ہیں کہ ہم ایک گلوبلائزڈ کلچر کے اندر رہ رہے ہیں، جس میں گلوبلائزیشن کافی کیا کہتے ہیں، وہ سارے آئیڈیاز اس کے پھیل رہے ہیں. اور جو مین آئیڈیا جو پھیل رہا ہے نا گلوبلائزڈ کلچر کے اندر، وہ ہے جس کا سب سے زیادہ میڈیا اسٹرانگ ہے. اور میڈیا اسٹرانگ اس کلچر کا ہے جہاں پر انڈیویجولزم یعنی اکیلے پن کو زیادہ جو ہے وہ تقویت ملتی ہے. اس آئیڈیا کا اکیلے رہنا، انڈیویجول رہنا، فری رہنا، اس والے آئیڈیا کو زیادہ تقویت ملتی ہے. اب یہ والا آئیڈیا ہمارے میڈیا کے تھرو، گلوبلائزیشن کے تھرو جو ہے نا وہ ہر جگہ پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے جو کلیکٹیوسٹ کلچرز ہیں، کلیکٹیوسٹ کلچرز زیادہ تر ایشین کلچر، جیسے ایشین کلچرز ہیں، اس کی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. نہ صرف وہ، آپ اگر اپنے میڈیا اور اس میں بھی دیکھتے رہیں، ہمارے بھی بچپن میں جو انڈین ڈرامے تھے اور اس کے اندر وہ ساری کیا ڈائنامکس دکھا رہے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ ہاؤس ہولڈ ہیں اس میں کیا کیا مسئلے مسائل ہیں، اور مطلب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے کرتے ٹو دا پوائنٹ کہ نا پروگریس کے لیے ہرڈل ہے. بالکل بہت بڑا، یہ پروگریس کے لیے ہرڈل ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی انڈیویجول فریڈم نہیں ہے، ہر ایک جو ہے وہ، اور ان ڈائنامکس کو دیکھنے کو ہم نے انٹرٹینمنٹ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی خوشی نہیں، ہر کوئی بندہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، اسی کے لیے جی رہا ہے. جی. تو وہ ان کی وہ سالیڈیفیکیشن ہوتی ہے کہ وہ جو آئیڈیا آف رومانس بٹوین 2 انڈیویجول پیپل جو کہ اکیلے ہیں، کسی سے کنیکٹڈ نہیں ہے، ان کی کوئی فیملی نہیں ہے. کیونکہ آپ کہہ لیں کہ 75% مووی کیا دکھا رہی ہے کہ وہ 2 اکیلے پھر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا کنیکٹڈ ہی نہیں. تو یہ ایک جو ڈائنامک ہے نا، اس کی وجہ سے جو آئیڈیا آف آپ کہہ لیں کہ اکیلا رہنا، انڈیویجولزم بہت بڑھ ہے. اور اس وجہ سے آپ کہہ لیں کہ جو ہمارا جو کنیکشن ود آور لیگیسی، پیرنٹس، سارا کچھ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کٹتا چلا جا رہا ہے ہمارے پیرنٹس کے ساتھ، ہمارے ان چیزوں کے ساتھ. ایون دیکھیں جاپان ٹاپ پہ ہے لسٹ میں، یہ جو کہ لونلی ڈیتھس کے معاملے میں جاپان کے اندر اولڈ ایج میں ہفتہ پڑے رہنا بڑی کامن بات ہے. اور وہ کئی دفعہ وہ نہیں ملتے، اور یہ ان کے اوپر پوری ڈاکیومنٹری ہے اس چیز کے اوپر. اسی لیے جو اب یہ بھی ایک، حالانکہ سوری میں بات کر رہا ہوں، جاپان حالانکہ واز ویل نون فار اٹس کلچرل ہیریٹیج، جس میں ایک بزرگ اور بڑے اور چھوٹے کی رسپیکٹ، اور ان کے یہاں بہت سامورائی کلچر اور ان کا بڑا رچ کلچر رہا ہے، بہت رچ کلچر رہا ہے اس چیز میں کہ اولڈرز کی رسپیکٹ اور یہ اس کے ساتھ اور ان کی کیئر. لیکن یہ سارا جو ہے نا ایک ڈاؤن ہل کی طرف جا رہا ہے. ہاں، اسی لیے اب اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک بندہ اگر اولڈ ایج پہ پہنچ گیا ہے تو اس کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے اپنے آپ کو مار لے. بالکل یہاں تک بات ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں وہ سفر کرے، وہ ایک سفر کر رہا ہے تو اس کو کیوں الانگیٹ کرے، ان کو چوائس دے دی جائے، جسے کہتے ہیں نا اسسٹڈ سوسائڈ یا یوتھنیزیا. ایسے ہی ہے. علی بھائی، انہوں نے بات کی کہ فیملی ایک کلیکٹیوسٹ کلچر میں فیملی ایک برڈن کی طرح فیملی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، لیکن جو انڈیویجولسٹک کلچر ہیں وہ اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ نہیں، فیملی جو ہے وہ ایک ہرڈل ہے پروگریس کی طرف. بٹ میں چاہوں گا آپ یہ بتائیے کہ ڈونٹ یو تھنک، اور میں بھی اس پہ بات کروں گا کہ سم ٹائمز یس جوائنٹ فیملی کے پرابلمز ہوتے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ٹوٹلی اس آئیڈیا کو ہی کل کر دیں اور آپ ہائپر انڈیویجولزم کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں. علی بھائی، اس میں نا جب ہم بات کرتے ہیں، اسپیشلی اگر ہم پاکستانی کانٹیکسٹ کے اوپر بھی بات کریں، تو ہمیں نا 2 ایکسٹریمس کو دیکھنا چاہیے.
ایک ایکسٹریم جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ انڈیویجولزم کی طرف لے کے جا رہی ہے، ایک تو وہ ایکسٹریم ہے جو کہ ویسٹرن کلچرز کے اندر تو اب کافی پریویلنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور اب ہمارے کلچرز کے اندر بھی وہ کافی زیادہ پرکولیٹ کرتی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ ایک دوسرا ایکسٹریم ورژن بھی دیکھیں، وہ میرے خیال سے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف سے آتا ہے کہ انڈین ایک کلچر ہماری طرف آیا جس سے نا ایک اور ایکسٹریم ہماری آپ سمجھ لیں کہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے. اب یہ جو ساری انڈیویجولزم کی طرف چیزیں جا بھی رہی ہیں، یہ ان کا ایک طرح ریئیکشن بھی بنتی ہیں. یعنی ایک سینسٹیو بات ہے، سمجھداری سے ان کو سمجھنا ضروری ہے. ایک کیس آپ وہ بتا رہے ہیں کہ بچہ بڑا ہوا اور بچہ بڑا ہوتے سار ہی اس نے سیپریشن لی پیرنٹس سے اور وہ الگ ہو گیا، اور لائف میں پھر یہ پوائنٹ آ جائے کہ دونوں کا، کیونکہ یہ 2 وے اسٹریٹ ہے، 1 وے اسٹریٹ نہیں ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہی ختم ہو جائے. یہ ایک 1 ایکسٹریم ہے. اور یہاں پہ میں 2 وے بول رہا ہوں، یہ بولنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایز این انڈیویجول کوشچن کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کروں گا. سو یہ ایک 1 کیس ہے. سیکنڈ کیس ہمارے پاس ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم جب انڈین کلچر کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بھی کچھ اس طرح کے کلچرز پریڈومننٹ ہو جاتے ہیں جس کے اندر فار ایگزامپل جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی انڈیویجول لائفز آتی ہیں، یعنی ان کی میرجز ہوتی ہیں، تو اس کے اندر اس حد تک انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے کہ جو اس کپل کے لیے یا اس نئی فیملی کے لیے ٹاکسک ہونے لگ جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ دونوں جو ایکسٹریمز ہیں نا، ہمیں ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی اور ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے. نہ کہ ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ بچے ماں باپ سے الگ ہیں اور دونوں طرف سے کمیونیکیشن ہی بالکل ختم ہو گیا ہے، اور نہ ہی ہم دوسرے ایکسٹریم ورژن کی طرف چلے جائیں جس میں ہم کہیں کہ یار بیٹا اگر تم نے اب گھر سے باہر قدم بھی رکھنا ہے نا تو ہمیں ایک طرح کانفیڈنس میں لے کے کرنا ہے جس سے اگلے کو پھر فیل ہونے لگ جائے کہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے. تو میرے خیال سے یہ 2 ایک ایکسٹریمز ہیں جن کو بیلنس کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. بالکل علی بھائی آپ نے بڑی زبردست بات کی. اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم اس کے ساتھ نا دراصل ڈائنامکس ایک اور ایڈیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب چوائسیز کی باری آتی ہے نا، کہ بندہ سوچتا ہے کہ اچھا میں اگر ایک ٹاکسک کلچر میں رہ رہا ہوں، ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہ رہا ہوں، تو میرے پاس دوسری چوائس کیا ہے. تو وہ جو دوسری چوائس کی جو آئیڈیا ہے نا، وہ آتا بہت ایزیلی میڈیا سے، اور وہ عموماً کیا ہوتا ہے، وہ ایک بہت ایکسٹریم انٹرونشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جیسے یہ پورا ایک انسٹیٹیوشنلائز کیا جا سکتا ہے اولڈ پیرنٹس کو، ان کو ایک علیحدہ سپریشن اکوموڈیشن دی جا سکتی ہے، یا خود جو ہے وہ علیحدہ ہوا جا سکتا ہے. وہ ایک درمیانی جو رائے ہے جس کے اندر آپ نے یہ ڈسٹنسز قائم کرنا، یہ والی دراصل اس کی ایگزامپلس بھی کم ہے ہمارے پاس. یا تو آر یا پار کی ایگزامپلس بہت زیادہ آتی ہیں.